السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام. میرے خیال ہے ستی اٹھی ہوئے نا. عابد بھائی نہیں میں ہوں کمے تو آیا نے واپس ہاں کمے تو آیا تو میں بھی ویکھا میں آخ میں کبار ہونا بروڈر نے ٹائم ویکھا تو 6:30 ہوئے پائے۔ ہاں تو میں کھول کے بیٹھا ہوں جی. آج میرا خیال ہے کوئی صاحب تک کو نہیں تھکے لوگ میرے خیال ہے نا. گئے کہڑے پاس جی؟ بیٹھے ہوتے آگے پیچھے بروڈاں سے بیٹھے ہوتے. نہیں تساں میں سناؤ شیئر کیا کرنا تساں سناؤ. الحمدللہ کی خبرت رہے آج نوی تازی میں تو بالکل کسی پاسے گئے ہی کوئی نہیں ہے۔ یار جی میں تے اج ساری دیہڑی ٹوٹے تے بیٹھا رہا تے اچھا ٹوٹر نہیں جڑی نے نا وہ تے وہ تسیں پتہ ہے نا کہ ہونا پیا. بالکل تے اللہ اتوں تک تو گندی کریے نے اللہ ہی خیر کرے نا۔ سمجھ آئی نہیں. اتنے تو حالات خراب ہونے آج جڑا ہوا اتنے اللہ پلا کرے گرگ انہیں جڑا ماریا پولیس والے نے پولیس والے نسے نے اتوں. بندے اپنے کدھر گئے ساڈے نہ نہیں ہے۔ نہیں پتہ نہیں میرے خیال بزی ہو سن کے نہیں ہے نا. میں کمنٹ کرنا شیئر میں شیئر کیا لیکن وہ میرے خیال کے بزی بیٹھے ہو سن کو نہیں کہا دیا آ رہا سن انہوں نے بی ایف ٹی میرے خیال بزی ہے کدھر. اور تساں سناؤ. الحمدللہ عابد بھائی اللہ پاک نے احسان سناؤ آپ۔ پتہ کہ نا اج کون آ رہا پہلے پہلے اج تک ایسا کون آ گیا پہلے. فدا میرا یار میرا بھرا ہے جی۔ اج فدا پہلے ہی آ گیا. اج فدا نے دفاع کرنا ہے میں سارے کو پہلو پہنچا وا۔ بالکل. السلام علیکم فدا بھائی. وعلیکم السلام. کوئی گل سن اج میں گیا فدا نہیں ستے ہے وہ فدا تو سوہنی بڑا ہو یار ہیرو ہے پورا. فدا تو ہیرو ہے نا جی، فدا تو جان ہے نا ساڈی۔ ہیں اس سے زبردست قسم میں وہ بڑائی اور گانا بڑا زبردست گایا جس نے مریم نال. کیڑا گانا فدا گایا جی؟ پتہ نہیں اب تو وہ ٹک ٹاک پرانی ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے وہ دیکھا ہے، وہ مجھے نہیں پتا اب. پرانا ہے پورا پورا وید میں رات لگتا پیسے. آ گئے عابد بھائی سارے اللہ نے آ گئے سارے۔ اچھا اب ٹائم کیا ہے تم لوگوں کا؟ اب ٹائم کیا ہے اس ٹائم جو جہاں سے روڈ اوپن ہے؟ 7:30 7:30-37 ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم مانی. مانی بھائی السلام علیکم، سبحان جٹ السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام. سبحان جٹ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جی. اچھا کچھ تھوڑا جا اور انتظار کریے 2-4 اور بندے آویں تو پھر اپنی تلاوت کریے شروع کریے پھر. بالکل جی۔ اچھا اج اچھا ایک خالد ایک میں تھوڑا جا دسو. جی عابد بھائی میں نے چیز دسو کہ اج یہ صرف اشتیاقی چلانے یا کہ کوئی اور چیز بھی چلاؤ نال کوئی اور چیز. عابد بھائی فی الحال بی ایف ٹی جتنا تک نہیں آیا تو اتنا تک اشتہار چلاؤ تے اس تو بعد چلو خیر کی تو اگلی اپنی پالیسی بھی دینی ہے کہ جڑا سی پاکستان پہ سارے اکٹھے چلنے ہیں۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں. بورڈنگ ٹھیک ہے. پاس بی ایف ٹی بھائی نے کول ہوں وہ ہوں سارے نے بورڈنگ پاس کل ہو سکنا دے اچھا پانچ ٹھیک تاریخ آکھے اس نے۔ چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے. فدا بھائی
فضا بھائی نال گپ مارو یا پھر تلاوت کرو. سبحان جٹ نے نال تعارف کر کے نا پہلے بھائی نے نال. جی سبحان جٹ کیا حال ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ شکر جناب، تو ہی سناؤ. الحمدللہ جی الحمدللہ. کہاں سے ہیں، کیسے ہیں؟ اور میں جناب یہاں سے اٹلی سے ہوں، اور میں پہلی دفعہ یہاں پہ اس بروڈ پہ نہیں آیا، میں پہلے بھی آتا ہوں. اچھا، میری اور آپ کی پہ ملاقات اس طرح ہوئی ہے. اچھا اچھا، پھر ٹھیک ہو گیا. نہیں نہیں، میں پہلے بھی آتا ہوں، میں یہاں پہ اٹلی میں ہوتا ہوں. اچھا اچھا اچھا، زندہ باد ہو، زندہ باد. مانی بھائی آغاز کریں بروڈ کا تلاوت کر کے. جی بسم اللہ کریں. جی جی، آپ خالد بھی 1 منٹ دیجیے گا، 1 منٹ. فداج مننا ہے کہ نہیں؟ کس طرح تیرا بھرا پہنچا تو دا؟ صرف 2 منٹ ویٹ کر لو، یہ سنگاپور کا پاس بنا کر دے رہا ہوں، ان کو جانے دو، پھر رات بھی اپنی، موبائل بھی اپنا. اچھا اچھا اچھا. جی خالد بھائی. جی مانی بھائی تلاوت کرے نہ کچھ کرے نہ. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. بہت خوب خوب. مانی بھائی یہ ساتھ دینا تھوڑا سا اس میں. جی جی جی. کدھر گئی ہے یار؟ اچھا خالد بھائی، میرے پاس وہ لکھی ہوتی ہے، لیکن آج میں تھوڑا جلدی آ گیا ہوں تو میرے پاس دوسرا موبائل نہیں ہے، تو چلیں آپ شروع کریں. چلیں بسم اللہ. چلیں ایک دو شعر ہی پڑھتے ہیں، دوسری نعت کے پڑھ دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. نہیں ہونی جی مانی صلی بھائی. اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. جزاک اللہ. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شکریہ جی. سب سے پہلے برود کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی. تلاوت کلام پاک بھی ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ انعت بھی ہو گیا. تو تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے برود کے اوپر خوش آمدید. تمام دوستوں سے، بہنوں بھائی جو نیچے سن رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ برود کو شیئر کریں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ. دوسرا لائک اور شیئر کرتے رہیں، ڈبل ٹیپ کرتے رہیں. گالم گلوچ سے گریز کریں، گالم گلوچ کر کے برود کا ماحول خراب نہ کریں. قائدیانیوں کو برود کے ارد گرد بھٹکنے کی بھی اجازت نہیں. پاکستان کے موجودہ حالات اور علماء سوء کا کردار، یہ یہاں سے برود کا آغاز کرتے ہیں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ پاکستان میں عدالتیں دین اسلام، دین مصطفی کے منافی کام کر رہی ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کی روح سے عدت کی مدت اور اسلامی قوانین، نکاح کے لیے سارا کچھ آپ سب کے سامنے. پاکستان کا بچہ اس بارے میں جانتا ہے جسے دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہو. تو سب سے پہلے ایک نہایتی کبیر بھائی اگر آپ پلیز میوٹ لگا دیں. سب سے پہلے ایک غلیظ ترین عمل جو پاکستان کے عدل کرنے والے اداروں کی طرف سے ہوا، پاکستان کی عدالتوں نے جس میں اپنا کردار ادا کیا، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی اور پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے نظام عدل کی جگ ہنسائی ہوئی آپ سب کے سامنے. پھر اس میں اسلام، دین اسلام کو اور اسلام کی حدوں کو کئی بار روندا گیا.
تو اس پر ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ جب عدالتوں میں کھڑی ایک بے بس لاچار شریف النفس عورت کھڑی ہوئی تھی اور تمام بیڑیے جو مرد تھے بیڑیے نما مردوں کے درمیان جب اس کی عدت کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، جب پارٹیکولر ڈیز ایک مخصوص ایام کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، ان کے اوپر بحث کی جا رہی تھی، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لعنتوں کا سلسلہ اس عدالت کے اوپر جاری کر دیا ہوگا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک عورت کو عدالت میں بلا کر تمام مردوں کے سامنے اس کے ایام مخصوص یعنی مخصوص ایام کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہو۔ ایک عورت کو اس سے زیادہ ذلیل آپ اور کیا کر سکتے تھے، جس کے خاص دنوں کے بارے میں آپ نے تمام مردوں کی موجودگی میں ذکر کیا۔ آپ نے نہ صرف اسلامی حدود کو توڑا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عدالتوں، پاکستان کے نظام عدل اور اپنی ایک جو اپنی آپ کی ساکھ ہے اس کو بھی آپ نے روند ڈالا۔ یہاں پر لمحہ فکریہ میں نے کہا تھا کہ ایک لمحہ فکریہ عدالتوں نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اور بقول عدالتوں کے احکامات کے مطابق 39 دن کا ان کا اپنا فیصلہ موجود ہے جسے انہوں نے روند ڈالا۔ آج یہ 40 دن والا فیصلہ جو انہوں نے باقاعدہ تاریخ کے اوپر ان کے اپنے باپ نے لکھ کر دیا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ اس پر علماء کرام جو اپنے آپ کو علماء دین اور دین محمدی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہنما سمجھتے ہیں، ان کے لیے شرم سے ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے کہ جہاں پر ایک عورت کی تذلیل ہوتی ہے، نہ قرآن کو دیکھا جاتا ہے، نہ حدیث کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی دینی حدود کو دیکھا جاتا ہے، نہ اسلام کی روح سے اس مقدمے کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی عالم نہ کسی بزرگان دین کی مشاورت شامل کی جاتی ہے، اور دڑا دڑ یہ فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی عورت کی تذلیل بھی کی جاتی ہے۔ تو علماء کا اس طرح چپ سادھ کر بیٹھنا، ان کا خاموش رہنا، محو تماشائے لب بام رہنا ایک لمحہ فکریہ ہے، اور میں ایسے علماء کو علماء سو کہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ احادیث کے کوڈ آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، اگر کسی نے دیکھنی ہو احادیث مبارکہ تو آپ دیکھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ احادیث ہیں D=8//1343/1267-1241 علماء سو کی مختلف پہچان کی حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء سے مقابلہ کرے، یا کم علم لوگوں سے جھگڑا کرے، یا لوگوں کو علم کے ذریعے اپنی طرف مائل کر سکے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے اس علم کو جو شخص نے اس علم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کرنے کے لیے سیکھا اور بجائے اس کے اس نے دنیا میں مال و زر بنانے کا ذریعہ بنا ڈالا، دولت کمانے کا ایک ذریعہ بنا ڈالا، ایسے شخص کو جنت کی خوشبو تک نہ آئے گی۔ تیسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری حدیث ہے جی اوپر والی حدیثوں کے بھی میں آپ کو دے دوں۔ مشکات 35 جو پہلی میں نے بیان کی تھی، دوسری جو تھی
وہ تھی مشکات 37. اچھا تیسری جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اگین مشکات 45. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری جو حدیث تمہیں معلوم ہو وہی بیان کرو، اس لیے کہ جس نے جھوٹ بات میری طرف منسوب کر کے نقل کیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شر کے بارے میں سوال مت کرو بلکہ خیر کے بارے میں سوال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر میں بدتر شر علماء سو کا شر ہے۔ شر میں بدتر شر، جتنا بھی بدترین جو شر ہے وہ علماء سو کا شر ہے، اور تمام بلائیوں میں اعلیٰ درجہ کی بلائی علماء کا خیر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اور باقی مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں آپ سب نے دیکھ لیا کہ علماء سو کا کردار اور آج کے پاکستان کے حالات، پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں علماء کرام کا خاموش رہنا ان کی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ علماء حق کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور علماء سو کیوں کہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف سے پرسوں ایک فتویٰ جاری ہوا، ایک وہ کم فہم کم دماغ خارج از دین میں کہوں اس کو، جس نے ایک بات کہی چکوال میں، وہ میجر تھا کوئی، اس نے کہا کہ نواز شریف کی ہستی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بعد دوسری بڑی ہستی ہے دنیا میں، تو اس نے تو گستاخی کر دی، لیکن علماء حق نے وہاں پر اپنا کردار ادا کیا اور فوراً سے پہلے وہاں پر فتویٰ داغا۔ تو یہاں پر اب میں علماء حق نے جو خیر کا فتویٰ تھا انہوں نے دے دیا۔ اب یہاں پر میں امید کروں گا کہ جو لوگ صبح و شام دوپہر رات ہر پیر نکلا کرتے تھے کبھی ناموس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، جلایا کرتے تھے کبھی بسوں کو، سڑکوں کو، املاک کو پاکستان کی نقصان پہنچایا دیا کرتے تھے، موٹر سائیکلیں، بسیں، رکشہ، ریڑیاں جلایا کرتے تھے، آج ان کے لیے ایک امتحان کا وقت آ پہنچائے کہ کیا واقعی وہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ان لوگوں کے لیے ایک میں ان لوگوں کے انتظار میں ہوں جو کبھی عوام کی مہنگائی نہ دیکھا کرتے تھے اور گلے میں روٹیاں ڈال کر اور کفن پہن کر باہر نکلا کرتے تھے۔ میں آج ان لوگوں کے انتظار میں ہوں کہ کب وہ نکلیں گے دین مصطفیٰ کی خاطر، جو اسلام کی حدوں کو عدالتوں کے ذریعے روندا جا رہا ہے، کب وہ نکل کر اس کا دفاع کریں گے، کب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ترجمانی کریں گے، کب وہ یہ بتائیں گے کہ اسلام میں جو عدت کا مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے۔ عدالتوں کو یہ ننگا کریں گے اور ججز کے گریبان پکڑ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح کے فیصلے کرنے والے۔ لیکن ان علماء حق کی میں بات کر رہا ہوں جو نکلیں گے، میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے کبھی عقیدہ ختم نبوت کو بیچا اور اپنے گھر چلائے، کہ جنہوں نے کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ناموس کا دفاع کرنے کے اوپر اپنے گھروں کے چولہے جلائے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو نکلے تو گستاخ سفیر کو نکالنے کے لیے تھے، لیکن اپنے ہی بہنوئی کو اسی فرانس کے اندر جا کر جاب دلوا دی۔ میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا، ان علماء سو کی میں بات نہیں کر رہا جو نکلے تو سفیر کو پاکستان سے نکلوانے کے لیے تھے، لیکن نکلا سعد رضوی جیل سے باہر۔ میں ان علماء کی بات بھی نہیں کروں گا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، لیکن وہ علماء چوروں کا دفاع کرنے میں موجود ہیں، وہ علماء
جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنے کے بجائے چوروں کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں، جو چوروں کے ہاتھ مضبوط کرنے میں مصروف ہیں، جو چوروں کا ساتھ دینے میں اور ان کی چوری میں برابر کے شریک ہیں. میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا. آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا مطلب ڈیزل سے ہے. مجھے ڈیزل جیسے دگر دلوں کی ضرورت نہیں. کیوں کہ ان کے بارے میں یہ حدیث دلالت کرتی ہیں، احادیث دلالت کرتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اسلام کو اپنے گھر چلانے کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، کبھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا. چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو یا مولانا مودودی ہو، کبھی اس نے نظام نفاذ مصطفیٰ کا نعرہ لگایا کہ نظام نفاذ مصطفیٰ ہوگا اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نفاذ کریں گے. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا نفاذ ہوا، نہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نفاذ ہوا تھا. ہاں، ایک طویل مارش اللہ کے بعد جو پاکستان جمہوریت کی طرف گامزن ہوا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس جمہوریت کو ڈیریل کیا. کس وجہ سے؟ نفاذ نظام مصطفیٰ کی آڑ میں. اور پھر کیا ہوا کہ پھر ہم نے سنا میرے عزیز ہم وطنوں، اور ڈنڈا چلا ضیاء الحق کا. تو یہ مارش اللہ لانے میں یہ بھی موجود تھے مولانا مفتی محمود. آج ان کا بیٹا مہنگائی مارچ کی آڑ لے کر دوبارہ عوام کی خاطر نکلا تھا، دین نافذ کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن ہمیں عاصم منیر کا ڈنڈا نظر آیا. پھر میرے عزیز ہم وطنوں کی صدائیں سنی. پھر پاکستان کے آئین کو پامال کر دیا گیا. پھر پاکستان کے آئین کو توڑ دیا گیا. عدالتوں کے احکامات کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھ دیا گیا. چاہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ وفاق کی گورنمنٹ ہو، دونوں حکومتیں آج غیر آئینی حکومتیں ہیں. جو کہ میرا آئین پاکستان میں 73 کا آئین کی روح سے یہ گورنمنٹ اس لیے غیر آئینی ہے کہ پاکستان میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا مقصود تھے. آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہے. علماء جو پاکستان میں کبھی دین کی بات کیا کرتے تھے، کبھی کفن پہنے آ کر عوام کے لیے بات کیا کرتے تھے، کبھی ناموس رسالت کے نعرے لگایا کرتے تھے، کبھی مسجدوں میں کبھی سڑکوں پر احتجاج کیا کرتے تھے اور محمد عربی کی بات کیا کرتے تھے، آج اسی محمد عربی کے دین کے ساتھ عدالتوں میں کھیلا جا رہا ہے. آج صنف نازک ایک شریف النفس عورت، ایک لاچار و بے کس عورت، آج اس کی عزت کو عدالتوں میں بڑے مردوں میں اچھالا جا رہا ہے، سر بازار اس کو نیلام کیا جا رہا ہے. لیکن میرا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ یہ پاکستان کے 24 کروڑ لوگ اور پاکستان کے دینی اداروں میں بیٹھے ہوئے دگڑ دلے بے غیرت آج اپنے الفاظ لب اس لیے نہیں کھول رہے کہ کہیں یہ آگ ان کے گھروں تک نہ چلی جائے. اٹھو میرے بھائیوں، اٹھو میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں، میری ماؤں، اٹھو. آپ سے یہ تبدیلی ممکن ہوگی. آپ ہی اٹھو گے تو محمد عربی کا دین بچے گا. آپ ہی اس دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہو. آپ لوگوں نے ہی آج تک پاکستان کو بچائے رکھا. آپ ہی ہو جن کی وجہ سے یہ پاکستان بچے گا. ہمیں سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے. پاکستان کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن پاکستان سے اس غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اسلامی حکومت کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے؟ یہ ان کا اقتدار کے بیڑیوں کو، یہ دگر دلوں کو، یہ بے غیرتوں کو اور یہودیوں کے کتوں سے ہم نے کس طرح اقتدار حاصل کرنا ہے، چھیننا اس طرح ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے نشانات کے اوپر مور لگائیں گے. ہم اپنی ووٹ کی حفاظت کریں گے. ہمیں ان بے غیرتوں سے ریاست چھیننی ہوگی. اگر ہم نے ریاست بچانی ہے تو سیاست ان بے غیرتوں سے ہم نے چھیننی ہوگی. جب تک آپ لوگ ان وردی والوں سے، جب تک آپ لوگ ان ڈاکوؤں سے، ان
لٹیروں سے، ان طاقتوروں سے، اس طاقت کے نشے میں چور چور بدمست ہاتھیوں سے آپ لوگ سیاست نہیں چھینو گے، آپ کی ریاست نہیں بچ سکتی۔ وجہ یہ ہے پہلے آپ نے بنگال دیا، کل خدا نہ کرے کہ یہ نہ ہو کہ کل تو بنگال دیا تھا، آج آپ کو پختونستان کے نعرے لگانے پڑیں، یا پھر سندھو دیش کے نعرے لگانے پڑیں، یا پھر پنجابستان کے نعرے لگانے پڑے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن یہ پاکستان کے 23-24 کروڑ لوگوں کو اس نکر میں دھکیل رہے ہیں، اس سمت میں دھکیل رہے ہیں کہ اب وہ اداروں کے آمنے سامنے آ جائیں۔ ہم اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن جھوٹ پر مبنی فیصلے جو ادارہ دے گا وہ ادارہ غیروں کا پالتو کتا ہوگا، اور اس ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ اغیار کے کتے ہوں گے اور اغیار کی ہڈی پر کام کرنے والے ہوں گے۔ ہم ایسے بغیرتوں کو، غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتوں کو ہم نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں تو صرف محمد عربی کے دین کو مانتے ہیں، محمد عربی کے عاشق کو مانتے ہیں، اور عشاق مصطفیٰ کو مانتے ہیں، علماء حق کو مانتے ہیں۔ تو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ تو آج ہم نے اپنے لوگوں کو جگانا ہے، کیونکہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے پاکستان کو دنیا میں ترقی کی وہ منازل طے کرانی ہے کہ دنیا اغیار کے فیصلے، دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اٹھو آج اکٹھے ہو جاؤ، 8 فروری کو آپ نے انتقام لینا ہے، 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو آپ کامیاب کروائیں، تاکہ پاکستان میں حقیقی آزادی کا سویرا طلوع ہو، اور آپ اپنا، میرا اور آپ کا قائد عمران خان ہمارے درمیان موجود ہو۔ جی اسی کے ساتھ مانی بھائی اوور ٹو یو جی۔ السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، وڑائش بھائی السلام علیکم جی، راشد السلام علیکم میرے بھائی۔ جی وعلیکم السلام، سلام سب بھائیوں کو۔ جی بی ایف ٹی بھائی ابراڈ کو آگے لے کے چلیں، اوور ٹو یو سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائیوں کا دن اچھا گزرا ہوگا، اور امید ہے سب پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ آگے ہماری بھائی آپ ہی لے کے چلیں، میں تھوڑا سا کام کر رہا ہوں، اور یہ بھی نیچے ڈبل ٹیپ کریں، شروع میں ایک جائیں جو ڈبل ٹیپ ہے تو براڈ پھر گرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ جی مانی بھائی۔ جی بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی۔ میرا سوری، آپ نے کس نے بولا تھا؟ مانی بھائی آپ نے بولا تھا یا لیبر بھائی نے بولا تھا جو ڈی پیاں بنا کے دینی ہے؟ یہ کون بھائی تھے؟ ہم بھول گئے ہیں۔ عابد بھائی کی ڈی پی کسی نے بنانی تھی، یاد ہے آپ وہ لوگوں نے کہ راشد کس نے بھائی بولا نے، تھا؟ میں راشد بھول بھائی گیا نے، ہوں۔ راشد بھائی نے۔ راشد بھائی مائک اوپن کرے اچھا پلیز۔ راشد بھائی، اچھا جی راشد بھائی کی جی راشد السلام علیکم۔ کے پاس ٹائم ہے آج وعلیکم کہ کام السلام۔ پہ ہیں آپ؟ جی عابد بھائی وہ ان باکس میں آپ نے وعلیکم السلام وہ کیا ہی جی نہیں، سر، نمبر جی سر، سینڈ نہیں کیا آپ نے۔ آپ کے پاس اب کام اچھا اس طرح کرو کہ نمبر جو ہے نا مانی کے پاس ہے نا، آپ کے پاس میرا آپ کام نمبر پہ ہو نہیں کہ ہے؟ آپ چھٹی ہے؟ اوپیا بھائی ایک منٹ، نہیں اوپیا بھائی ایک سرکار، او پی ایف سرکار ایک منٹ ویٹ کریں گے پلیز؟ جی جی بی ایف ٹی بھائی۔ راشد بھائی، آپ کام کے گھر پہ بی ایف ٹی بھائی آپ کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ کام پہ ہو، راشد گھر بھائی پہ آپ ہو؟ گھر پہ ہو یا بزی ہو؟ میں یہیں پر ہوں، پلانٹ کے باہر بیٹھا ہوں میں۔ اچھا مطلب کام کر سکتے ہیں آپ کے؟ نہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ جاب پہ آپ کی کوئی مصیبت آ جائے نا۔ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی ان باکس میں یہ مانی بھائی بھیج دیں مجھے، ابھی میں ابھی تیار کرا دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ آج آپ کا، اچھا راشد بھائی آج آپ کا کام ہے، آپ سب ہماری نا ڈی پیاں بنا کے جی وہ ان باکس میں مانی بھائی کے معلوم آپ کریں، اور جب واٹس تک ایپ ہم پہ براڈ پہ بھیج دیں۔ چلاتے ہیں ساتھ ساتھ میں آج ہم نے سب کی ڈی پیاں چینج کر لی، ٹھیک ہو گیا؟ تو جس بھائی نے ڈی پی ابھی نہیں بنائی، نیچے بھی جو سن رہے ہیں
प्लीज आप मानी भाई को इनबॉक्स करें, ये मानी अब्बासी की आईडी है, इसमें आप इनबॉक्स करें अपना हल्का नंबर NA और जो भी आपका प्रोविजनल है, और इंशाल्लाह आज हमारे राशिद भाई आप लोगों को DP बना के देंगे। तो OPF भाई का NA55 है, तो मानी भाई जरा चेक कर दें, एक भाई अगर ये ड्यूटी लगा ले लोगों के हल्के चेक करें और प्लीज साथ साथ में चेंज कर दें। और मेरा हल्का जो है वो खालिद भाई का जो भी हल्का है वो या वो मुझे वो दे दें, या इमरान खान का जो हल्का है कोई हल्का मेरे लिए भी आप लोग चूज करके मुझे भी सेंड कर दो। ठीक हो गया? तो बाकी आप ब्रॉड को आगे लेकर चलते हैं। जी मानी भाई, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया BFT भाई, आपका इंटरनेट का भी इशू है नज़र आ रहा है, आपकी आवाज़ भी कट कट के आ रही है। तो बहरहाल आपका मैसेज पहुंच गया है, तो बिल्कुल राशिद भाई को मैं इनबॉक्स कर दूंगा। तो आबिद भाई और खालिद भाई आप अपना NA और PP या PK जो भी है वो इनबॉक्स कर दें, तो फिर वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। बहुत शुक्रिया जी राशिद भाई। थोड़ा सा आज के हवाले से थोड़ी सी बता दें, फिर हम ब्रॉड को आगे लेके चलते हैं। जी राशिद भाई। आई थिंक राशिद भाई बिज़ी हैं, तो जी फ़िदा माइक ओपन करें प्लीज़। फ़िदा भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, जितने जितने हमारे भाई बहन नीचे बैठे हैं प्लीज आप अपना NA लिखें, NA लिख के हमें सेंड करें, तो बाकी जो है वो तो आपका जो प्रोविजनल हल्का है वो हम खुद ढूंढ लेंगे। आप प्लीज अपना हल्का लिखें नीचे, तो हमें पता चल जाएगा, तो आपके लिए भी DP बना देंगे। अच्छा सॉरी BFT भाई, मेरा मेरा तो हल्का NA55 है, ठीक है ना? ठीक है कि भाई 3 दिन हमने कैंपेन करनी है, घर घर जाके। और जी अब मैंने क्या सेंड करना है यहाँ से देख लेना। मेरी आवाज़ नहीं सही आ रही है ना? नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा राशिद भाई, अगर आपको हम सिर्फ NA भेज देंगे, बाकी तो PP आप खुद मालूम कर सकते हैं ना राशिद भाई? आसान होगा ना BFT आपके भाई, लिए? एक NA के नीचे ना वेबसाइट 3-4, एक NA के नीचे 3-4 आते हैं, PP या PK। तो वो अगर एग्जैक्ट बता देंगे तो फिर वो उसके हिसाब से बना देंगे। अब जिस तरह NA16 है उसके नीचे PK43 भी आता है, PK44 भी आता है, इस तरह। जी BFT भाई। अच्छा 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 अच्छा, चलो अपने पास। अच्छा, जिसका PP आपको नहीं पता तो एटलीस्ट उनका NA लिख के दे दें, जिसका आप कंफ्यूजन होगी ना उसका सिर्फ NA भेज दें। ठीक हो गया? एक वोट तो क्या कहते हैं हम सिक्योर करें ना। वालेकुम अस्सलाम शाजिया सिस्टर, क्या ख्याल है आप लोगों का? शाजिया सिस्टर आप भी अपना हल्का नीचे लिख दें। शाजिया सिस्टर आपका कौन सा हल्का है आप नीचे सेंड कर दें। तो ये अगर आप हमारे जो जवान हैं माशाल्लाह यंग टाइगर्स, आज आप ये अपने जिम्मे ये काम लगाए। फिदा भाई को भी पता करें, फिदा भाई आपका कौन सा हल्का वालेकुम है? अस्सलाम। मेरी DP बनी हुई है, शाजिया सिस्टर की बनी हुई है। मैं लगा कर ही सो जाता हूँ यार, तो थोड़ा जा आस्ता बोलना, डिस्टर्ब मत करना। कितने लगी तस्वीर साड़ी? वेट यार मैं लगाता हूँ यार साड़ी दे। तो साडा प्यार कोई मसला नहीं है फिदा भाई, कोई मसला नहीं है। अगर आप सो रहे हैं ना, आप सो जाए, इंशाल्लाह सुबह लगा दें, कोई इशू नहीं है मेरा भाई, सुबह लगा देना, कोई मसला नहीं है। हाँ, आप सोएं आराम से, अच्छा मेरा ओके ये ओके। आ गया सामने। सेहत का पहले ख्याल रखना चाहिए। फिदा भाई थोड़ा आस्ता बोलें, बाकी बंदे भी सो रहे हैं, थोड़ा आराम से बोलना आप। जी प्लीज हारन मत जाइए, कौम सो रही है। अच्छा राशिद, मेरा हल्का ये है, प्लीज ये देख लेना। PP ये दोनों है, PP15 और PP14, ठीक है, और NA55। जी बिल्कुल। राशिद भाई आप बना अच्छा दें। अगर खालिद अच्छा भाई, अगर फिदा भाई सो रहे हैं तो फिदा भाई की सीट शाजिया सिस्टर को दें। फिदा भाई अगर आपकी सीट शाजिया को दे देते हैं, आप सो जाएं इंशाल्लाह। हाँ हाँ शाजिया हाँ, सिस्टर को दे। जी फ़िदा भाई, आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू है। BFT भाई आपको आवाज़ आ रही है, या मुझे ऐसे लग रहा है मुझे कि भाई? मुझे नहीं, मैं वेट कर रहा था ना फिदा भाई को। मैं नहीं चाहता कि भाई वो लोग जाग जाए ना, अगर वो सो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। देखो सबका ख्याल रखना चाहिए, तो अगर लोग सो रहे हैं
یہ شازیہ سسٹر کو آپ اوپر لے لیں، وہ اوپر آپ کے بتا دیں گی، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی موڈ ہے شازیہ سسٹر کو آپ اوپر لے لیں، ٹھیک ہے؟ ان کا میرے خیال سے NA118 ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور شازیہ جی سسٹر بالکل ہوسٹ بھی ہیں، تو وہ اپنی براڈ پہ بھی انشاءاللہ سب لوگوں کو بتائے گی کہ کم از کم یہ ایک کام تو ہم کریں نا، اگر ہم پاکستان نہیں جا سکتے ایٹ لیسٹ یہاں سے اپنے حلقوں کی پروموشن کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہمارے کوئی پیسے نہیں لگتے، 2-3 دن اگر ہماری ڈی پی چینج ہو جاتی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی شازیہ سسٹر آپ اوپر آ جائیں، کسی نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے شازیہ سسٹر کو؟ جی، وہ کی ہوئی ہے لیکن آئی تھنک وہ جی آپ شاید وہ براڈ کو فیملی آگے کے لے کر ساتھ. چلیں انشاءاللہ، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اچھا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ براڈ لے کر چلیں، ٹھیک ہے مانی بھائی؟ ٹھیک ہو گیا BFT بھائی. اگین السلام علیکم سب کو، ویلکم. امید ہے کہ آپ سب کا دن جو ہے وہ اچھا گزرا ہوگا. تو جی راشد بھائی آپ سے سٹارٹ کریں، اگر آپ فری ہیں تو پلیز تھوڑا سا مائک اوپن کر کے ایک اشارہ دے دیں، نہیں تو ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں وڑائش بھائی کی طرف سے. آئی تھنک آپ بزی ہیں. چلیں وڑائش بھائی السلام علیکم، ویلکم. ابو حمدان بھائی اینڈ ہیر سسٹر آپ کو بھی ویلکم. تو جی وڑائش بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، مائک اوپن کریں پلیز. جی وعلیکم السلام مانی بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے حالت بھائی؟ سب بھائیوں کو سلام ہے اور میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. تو جی مانی بھائی کیا ٹاپک ہے آج کا، کس پہ بات کرنی ہے تھوڑا سا؟ جی بہت شکریہ وڑائش بھائی. اچھا آج کی اپڈیٹس تھوڑی سی، اگر ابو حمدان بھائی اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہے تو تھوڑی سی شیئر کر دیں، کیونکہ میں تو آج آؤٹ رہا ہوں. تو پلیز آپ مائک اوپن کر کے بتا دیں، پھر ہم براڈ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں. جی ابو حمدان بھائی. ابو حمدان بھی آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ پہ ہے. جی السلام علیکم. میں کچھ لگا رہا تھا پکچر، اگر عابد بھائی اس کو بڑا کر دیں. کچھ لوگ ابھی مجھ سے رابطہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے 8300 پہ جو ہے اپنا ووٹ، اپنا حلقہ چیک کرنے کے لیے میسج کیا، تم کو یہ جواب آ رہے ہیں کہ ووٹ انجراج کے لیے الیکشن کمیشن آفس سے رابطہ کریں. تو جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں، آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اور جو جلسوں میں شریک ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے مطلب کیمپین کرتے رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے بے شک وہاں جانا ہے. اگر آپ کو جانے کے بولتے جاتا ہے تو آپ نے وہاں جا کے کہنا ہے کہ بھائی میرا ووٹ شیر دا، میرا ووٹ پی دا. اپنا ہلکا نمبر لے کے وہاں سے واپس آ جائے. اچھے رکھ، کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات، ابھی ایک اور خبر جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے جو اتنے بھی موٹر سائیکل سوار ہمارے بھائی لوگ ہیں، آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے شناختی کارڈ یا گاڑی میں جو جاتے ہیں اپنے شناختی کارڈوں کو نا گھروں میں محفوظ رکھیں. ساتھ میں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو ہے نا شناختی کارڈ ابھی ضبط ہوں گے تاکہ آپ لوگ الیکشن میں نہ ووٹ نہ ڈال سکیں اور آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ کم کیا جا سکے کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اپنے دوست احباب سب کو جو ہے نا اس بارے میں ان کو تاکید کریں جی کہ آپ اپنے شناختی کارڈ کو محفوظ رکھیں گھروں میں فی الحال 8 فروری تک، تاکہ آپ کو ووٹ ڈالنے میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی نہ ہو. ساتھ ساتھ آپ نے 8300 پہ میسج بھی کرنا ہے، وہاں سے اپنا سلسلہ کوڈ جو آپ گھر کا نمبر ہے اور گھرانہ نمبر وہ آپ نے ابھی سے پرچیوں پہ لکھ لینا ہے. اور وہاں کیمپس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو غائب کیا جائے. تو آپ لوگ ڈائریکٹ جا کے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں. کاسٹ کرنے کے بعد آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ جائیں. ہاں ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو حق ہے، آپ لوگ باہر نکل کے زور سے نعرہ بھی لگا سکتے. جاتے ہوئے آپ بے شک بول دو کہ بھائی ہم لوگ پی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر آپ کو روکا جاتا ہے یا PMLN کو ووٹ جیسے ڈلتا ہے، ووٹ ڈالنے کے بعد باہر نکل کے نعرہ لگا لے آئی PTI عمران تیرے جان نثار، زور سے سمجھ آئی، تاکہ سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا جو وہاں پہ موجود ہوگا سب کو پتہ چلے کہ بھائی یہ پارٹی کس کی ہے، یہ ووٹر کس کا ہے.
تو اپنے ووٹ پہ پھر آپ لوگوں نے نظر بھی رکھنی ہے. کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ میکسیمم ٹرن آؤٹ آپ کا ہونا چاہیے ووٹنگ میں. کوئی بندہ یہ سوچ کے گھر پہ نہ بیٹھے کہ بھائی الیکشن بڑھ گیا ہے یا الیکشن نہیں ہو رہے یا ہمارے امیدوار نہیں ہیں یا جو ہے دھاندلی کی وجہ سے لوگ جیت رہے ہیں. آپ لوگوں کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنی بھی دھاندلی کر لے آپ کا جو ووٹنگ کا جو آپ کا ٹرن آؤٹ ہوگا وہی انہیں شکست دے گا. کیونکہ آپ جتنا میکسیمم نمبر آپ کا ووٹرز کا ہوگا، پچھلی دفعہ 5.5 لاکھ کروڑ پڑے تھے ووٹ، اس دفعہ انشاءاللہ اس میں میکسیمم 2000 ووٹرز کا جو ہے نا اضافہ ہوا ہے. 2 کروڑ ووٹر کا تو وہ 2 کروڑ سے لے کے 7 کروڑ ووٹ ہوں گے جو یوتھ ہے. نہیں تو یوتھ تو ہمیں پتہ ہے کتنی ہے اور کہاں کس کو ووٹ ڈالنا ہے یوتھ کا. اگر میکسیمم 1.5 کروڑ ووٹ بھی ہمیں ملتے ہیں یوتھ کی طرف سے تو آپ کا نمبر جاتا ہے کم از کم 6 سے کم از کم 5 کروڑ 5.5 کروڑ 6 کروڑ آپ کا ووٹ بنتا ہے. تو یہ لوگ کتنی دھاندلی کر لیں گے. تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی گھر پہ نہیں بیٹھے گا. آپ نے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے. کسی قسم کی افواہ، کسی قسم کی کوئی ناخوشگوار خبر آپ تک پہنچے تو آپ لوگوں نے اس پر جو ہے نا اپنے کان نہیں دھرنے. آپ لوگوں نے جانا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور بیٹھنا ہے اور رزلٹ لے کے اٹھنا ہے وہاں سے. ان کی اتنی ہوا بند ہوئی ہے، ان کی اتنا ڈرے ہوئے ہیں نا کہ یہ لوگ آپ کو کبھی کیا بہانہ بنا رہے ہیں کہ بھائی الیکشن جو ہے ملتوی ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے بائیکاٹ کر رہی ہے. اس پہ بھی آپ نے اپنے کان نہیں دھرنے کہ پی ٹی آئی کبھی بھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی. صحیح ہے. آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ووٹ سے ان کو شکست دینی ہے. اگر ان لوگوں نے دھاندلی میں ان کو کامیابی نظر آ رہی ہوتی تو یہ لوگ ابھی آئے دن نئے ہتھ کنڈے استعمال نہ کر رہے ہوتے اور آئے دن یہ نہ کر رہے ہوتے کبھی کس امیدوار کو اٹھا لیا یا کبھی کس کو مار دیا یا کبھی کس کو غائب کر دیا. تو آپ لوگ ان چیزوں کو سوچیں سمجھیں کہ یہ لوگ آپ سے ہار چکے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو ووٹ کے ذریعے شکست دینی ہے. میکسیمم نمبر آف ووٹرز نکلیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں. جی مانی. جی بالکل بومدان بھائی ایسا ہی ہے. اور ساتھ وہ جو کل ایک بی ایف ٹی بھائی کا آئیڈیا تھا وہ اسٹیمپ والا یا مہندی والا یا واٹ ایور جو بھی آپ اسے کہیں گے تو وہ بھی تھوڑا سا ساتھ ایڈ کر دیں. جی بومدان بھائی. جی سر. مہندی والا یہ تھا کہ ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں یا کہیں پہ بھی لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے اپنے انتخابی نشان کا، تو اگر وہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہو کہ ان کو آپ لوگ گھروں میں جا کے جیسے خواتین ہیں ہاتھوں میں جو مہندیاں لگاتی ہیں وہ انتخابی نشان کی جو ہے نا این اے جیسے آپ کے حلقے کا نمبر ہے وہ لکھ کے انتخابی نشان کے ڈیزائن سے مہندی بنا کے تو ان کے ہاتھوں پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا. اس میں دیکھیں 2 چیزیں کہتے ہیں نا کہ پی پی کا سفید ہوگا اور جو قومی اسمبلی ہوگی اس کا وائٹ ہوگا. تو آپ لوگ اس پہ بھی بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو نیشنل اسمبلی ہوتی ہے اس کا این اے ہوتا ہے. تو آپ کو جو الگ الگ پرچیاں ملیں گی اس پہ ایک پہ این اے کا ہوگا، ایک پہ جو ہے صوبائی اسمبلی کا ہوگا. تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی پرچی جو ہے وہ کس کی ہے. تو اس حساب سے آپ لوگ اس پر ٹھپا لگاؤ گے اور آپ اپنے بیلٹ باکس میں ڈالو گے. جی ووٹ ٹو یو. ابو عمران بھائی یہ جو ہے نا این اے اور پی کے بجائے نا ایک کلر کوڈنگ اگر آپ بتا دیں، ایک سبز پرچی ہے اور ایک وائٹ پرچی ہے، وہ زیادہ آسان ہوگا ہمارے. نہیں وہی بول رہا ہوں میرے بھائی. دیکھو جو این اے کی ہوگی نا، این اے کی ہوگی سفید پرچی جو نیشنل قومی اسمبلی کی ہے، تو اس پہ لکھا ہوگا باقاعدہ. این اے جو ہوگی وہ صرف قومی اسمبلی کی ہے. جو این اے کے جتنے ادھر لسٹ میں جو ووٹر کینڈیڈیٹس کے نام ہوں گے کسی بھی پارٹی کے انتخابی نشان، وہ سفید کلر کی جو پرچی ہوگی جس پہ این اے لکھا ہوگا وہ ہوگی آپ کی قومی اسمبلی کی. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا این اے کا امیدوار کون سا ہے، آپ نے اس پہ ٹھپا لگانا ہے. اور جو صوبائی اسمبلی ہے وہ ہوگی ہرے کلر کی آپ کو روک رہا ہوں. این اے کی جو ہوگی گرین ہوگی، صوبائی کی وائٹ ہوگی. این اے کی گرین ہوگی، صوبائی کی وائٹ ہے. کنفرم ہے سر؟ سوری. اور جو این اے کا باکس ہوگا، این اے کا جو باکس ہوگا اس کا ڈھکن بھی گرین ہوگا.
ہاں ٹھیک ہے بالکل. این اے کی جو ہے نا این اے جس پہ لکھا ہوگا وہ ہوگی قومی اسمبلی, چاہے وہ گرین ہو چاہے وہ وائٹ ہو, آپ کو پتہ چل جائے گا این اے کی قومی اسمبلی کی. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, جو گرین ہے وہ آپ کی قومی اسمبلی کی ہے, این اے لکھا ہوگا اس پہ. تو جتنے بھی امیدوار ہیں ان کے ساتھ میں این اے اور ان کے حلقہ نمبر اور ان کا نام لکھا ہوگا. تو آپ نے اپنے امیدوار کے, اور یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے, جو آپ کا جو انتخابی نشان ہوگا آپ نے اس کے اوپر ٹھپا مارنا ہے, اس کے رائٹ لیفٹ دائیں بائیں اوپر نیچے آپ نے بالکل نہیں مارنا ہے. نہ آپ نے امیدوار کے نام پر ٹھپا لگانا ہے, آپ نے ٹھپا لگانا ہے انتخابی نشان کے بالکل اوپر, اس کے سینٹر میں, اس کے انتخابی نشان کے اوپر مارنا ہے اپنا ٹھپا. اور تھوڑی دیر آپ لوگوں نے جو ہے نا اپنے ہاتھ میں اٹھا کے پرچی کو پھونک مار دیں یا تھوڑی دیر رک جائے اس کو تاکہ وہ سوکھ جائے. اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور ڈالنا ہے تاکہ آپ کی سیاہی ادھر ادھر نہ لگے, جس کی وجہ سے یہ لوگ چھوٹی سی جو ہے نا لکیر ایک نقطہ نکال کے تو اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے. جی بی ایف ٹی وہ بہت ابو عمران بھائی یہ ذرا بتائیں, میں نے ڈی پی اب میں چینج کر کے آیا ہوں اور ساتھ مانی کی بھی ڈی پی ہے, آپ میں سے دونوں دور سے کون سی ڈی پی آپ کو زیادہ کلیئر نظر آ رہی ہے؟ حمدان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں ساتھ میں ہوں, آپ میں سن رہا ہوں. میں آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ کین یو لک ایٹ دس ٹو ڈی پیز, آپ کو کون سی آسان نظر آ رہی ہے؟ ایک میری ڈی دیکھیں پی, ایک مجھے مانی کی ہے. آپ کی زیادہ آسان نظر آ رہی ہے مجھے. تھینک یو ویری مچ. یہ پوائنٹ میں بنانا چاہ رہا تھا سب لوگوں کے لیے کہ پلیز اگر ایسا ہو سکتا ہے نا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اوبیسی جنہوں نے بنائی ہے بہت اچھا کام کیا ہے, مگر اگر ایسا ہو جائے بنائی ہوئی ہے اچھی ہے, انہوں نے بنائی ہوئی ہے اچھی ہے, اور اس کا مطلب سائز بھی اچھا ہے, فونٹ بھی صحیح ہے, لیکن اس میں برائٹنس کی وجہ سے نا تھوڑا بلر نظر آ رہی ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو ہے نا یہ آپ بھی دور سے, کلیئر ہے. اور دور سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہے. مین چیز ہم پی ٹی آئی کے جھنڈے کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک؟ بالکل ایسے ہی ہے, پی ٹی آئی کے جھنڈے کو ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور وہ اس میں جو ہے نا تھوڑا بہت 19-20 نظر آ رہا ہے. زبردست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, زبردست. تو اپنے راشد بھائی اگر ایسا ہو سکتا ہے, اور اس کا کیا کہ میں نے اوبیسی یہ سب کو بتا دیتا ہوں فار دا سیک آف کہ میرا ریئل حلقہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوبیسی میں نے اپنا ریئل حلقہ تھوڑی لکھنا ہے مگر یہ میں نے اپنے ایک بھائی کا کاپی کیا ہے, وہ آتے ہیں ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ لوگ لگا لیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. 3 دن کی ہم نے کرنا ہے, 3 دن تک ہم نے پروموٹ کرنا ہے. اچھی بات ہے, خان کی تصویر بھی بڑی زبردست ہے, جھنڈا بھی زبردست ہے, مگر اگر جھنڈے کے اوپر آپ یہ 2 لکھ لیں گے تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ان لوگوں کو جن کو اپنے حلقوں کا پتہ نہیں ہے. تو جی اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی. اچھا راشد, السلام علیکم راشد, میں نے آپ کو بالکل ان باکس ایسے کیا ہے, اگر جی آپ چیک کریں وہاں پہ. راشد اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو جی. اچھا بی ایف ٹی بھائی اور عابد بھائی, یہ جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین شاٹ میں نے جو لگائی ہوئی ہے اس کا دیکھنا ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ لوگ کچھ لوگ ہمارے جو ہیں ان کے خاندان سمیت وہ لوگ جب 8300 پر میسج کر رہے ہیں اپنا حلقہ نمبر چیک کرنے کے لیے, تو انہیں یہ میسج آ رہا ہے, انہیں کہا جا رہا ہے کہ ووٹ اندراج کے لیے الیکشن کمیشن آفس سے رابطہ کریں. تو آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ بے شک اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ وہاں جائیں, بے شک وہاں جا کے آپ سے پوچھا جائے تو آپ کسی بھی پارٹی کا نام لے لیں جن سے انہیں اعتراض نہیں ہے. تو آپ کو یہ لوگ آپ کی جو ہے نا وہ بتا دیں گے یا پرچی پر لکھ کے دے دیں گے کہ یہ ہے آپ کا حلقہ نمبر, آپ کا سلسلہ کوڈ, آپ کا گھرانہ نمبر. تو وہ لے کے آپ لوگ واپس آ جائیں, انتخابی نشان جس پارٹی کا بھی دیں آپ کو لے کر آ جائیں واپس, ٹھیک ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ زیادہ تر آپ کی جو طرف یہ ہے کہ کس کو زیادہ یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو ایگزامینرز ہیں, جو الیکشن کمیشن ہے, تو آپ نے ان کا نام لینا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ لوگ آپ کا اسی امیدوار کا انتخابی کوڈ, 1 منٹ سر, انتخابی نشان اور اس کا حلقہ نمبر دے دیں گے, اور آپ کا جو ووٹنگ کا جو بوتھ ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہاں پر ہے. وہ لے کر آپ نے آ جانا ہے, اور بس اللہ اللہ خیر سارا. پھر آپ نے ووٹ جو ہے نا وہ خان صاحب کے امیدوار کو ہی دینا ہے. آپ نے وہ چیک کرنا ہے کہ خان صاحب کے امیدوار کون ہے, ان کے فیس بک جو آئی ڈی ہے وہاں پہ جانا ہے, اپنے میسج میں اپنا حلقہ نمبر لکھنا ہے, تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا امیدوار اس کے حلقہ نمبر, دونوں قومی اور صوبائی اسمبلی کا. جی بی ایف ٹی. اچھا, میں اگر ایک سجیشن دوں,
آپ لوگ جو ہے نا اگر شاید آپ لوگوں کے نمبر انہوں نے ڈیٹا سے، کیونکہ پاکستان میں جو فون نمبر ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اسی کمپنی والے اتنے اسمارٹ تو نہیں ہے، جسٹ ان کیس انہوں نے آپ کے فون کو ٹریک کیا ہو تو آپ کسی، جیسے میں نے پہلے بولا تھا نا، کسی پرچون والے یا کریانہ اسٹور کی دکان پہ جائیں اور ان کا موبائل نمبر یوز کر کے تو کوشش کریں جن کو یہ میسج آ رہا ہے کہ وہ دوسرے فون سے نا، کسی دوسرے بندے کے فون سے شناختی کارڈ ڈال کے دیکھیں کہ میسج سیم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ تو یہ اگر پاکستان میں کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو کم از کم میں چاہتا ہوں کہ 3 لوگ یہ ڈیفرنٹ فونوں سے نا، اپنا ڈیفرنٹ فون نمبر سے یہ آئی ڈی کارڈ ڈال کے دیکھیں کہ یہ آئی ڈی کارڈ سے مسئلہ ہے اور یا وہ فون نمبر سے مسئلہ ہے۔ کیا خیال ہے ابو حمدان بھائی؟ EFT زبردست آئیڈیا ہے، ویری گڈ۔ ہاں ایسے کر لیں 2-3 الگ الگ فونوں سے، اپنے نام پہ نہ ہو، اپنے خاندان کے نام پہ، کسی کے نام پہ نہ ہو، باہر کسی کے نمبر سے آپ پرچون والے کسی کے نمبر سے آپ جو ہے نا وہ دوبارہ سے ایک بار SMS کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کو پھر بھی یہی میسج آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ میں مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو مطلب کہ آپ کو وہ ہلکا نمبر مل گیا، انہوں نے صرف آپ کا نمبر جو ہے وہ اس کو ان لوگوں نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ تو جی یہ ایک انفارمیشن ہمیں مل جائے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ کمپنی کتنی ڈیپ انوالو ہے یہ کیا کہتے ہیں آپ کے پری پول ریگنگ میں، وہ تو ہے، مگر یہ ہمیں اور بھی، یہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو پھر یہ دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ بھی اگر کوئی پاکستان سے ہمیں سن رہا ہے تو پلیز ہمیں صرف 3 لوگ چاہیے جو ڈیفرنٹ موبائل فونوں سے، اپنے خاندان کے نہیں ہوں، کسی دکاندار کے فون سے کر لیں، کوئی بزنس مین کے فون سے کر لیں جو باہر آپ کے جو ہوتے ہیں، ادھر سے آپ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ اگر یہ میسج آ رہا ہے تو پھر تو کوئی ایشو ہے، اور اگر یہ میسج نہیں آ رہا جو رپلائی آتا ہے اس کا اسکرین شاٹ لازم لینا ہے آپ لوگوں نے، ہمیں بھیجنا ہے، وہ پھر ہم لوگ ان کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات، دوسری کیا ہے اس کا میرے خیال میں کہ ناؤ اس ہائی ٹائم جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں نا، جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اس کو آگے لے کر چلنا چاہیے، نہ کہ آپ ایک ایک بندہ نا اس کو چیک کرے اور پھر کہ کینڈیڈیٹ کو یہ مدعا اٹھانا چاہیے۔ اور کینڈیڈیٹ ڈزن مین کہ ابو حمدان ہو گیا یا خالد محمود ہو گیا یا موسیٰ خان ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ بھئی کینڈیڈیٹ نے اپنے نیچے ٹیم رکھی ہوتی ہے، ہر کینڈیڈیٹ کے پاس منیمم 100 لوگ ہوتے ہیں جو اس کے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جو اس کی مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اب دے نیڈ ٹو کم آؤٹ اور اس طرح لوگوں کے مسئلے حل کریں۔ تو پلیز جس حلقے میں یہ ایشو آ رہا ہے آپ حلقے کا کینڈیڈیٹ ہمیں سینڈ کریں اور پھر ہم ان کو آگے، ان کے نام جو ہے نا آگے پاس کرتے ہیں پارٹی آفیشلز کو۔ کیا خیال ہے ابو حمدان بھائی کہ ان کو بھی تھوڑا کام کرنا جی چاہیے؟ جی 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 کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ایسا ضرور کیونکہ ہونا ہم نے، چاہیے، کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، اپنے ووٹرز کا بھی تحفظ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی اپنے ووٹر کو وہ تحفظ دیں زبردست، کیونکہ اور ان کی مشکلات کو حل کریں۔ جی ان کو بری زبان نہ کریں، ان کو بری زبان نہ کریں کہ بھئی وہ صرف بیٹھ کے انہوں نے، ہم نے سارے کام ہم نے کرنے ہیں اور انہوں نے صرف آ کے جھنڈے والی گاڑی میں بیٹھنا ہے، ایسا نہیں ہے، ابھی ان کو تھوڑا بہت کام کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں آپ جس کے پاس بھی یہ ایشو آ رہا ہے وہ اپنا حلقہ نمبر بتائیں، این ہے یا پروویژنل ہے، وہ ہمیں بتائیں اور کینڈیڈیٹ کا نام کیا ہے، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان کی ٹیم سے رابطہ کیا جائے اور ان کو کہا جائے یہ ان کا کام ہے کہ بھئی اس طرح کے ایشو آ رہے ہیں تو وہ 10 5 لوگوں کو ایک ساتھ لے کر جائیں اور اس کا ریزالو کریں، نہ کہ آپ انڈیویجول ایک بندہ جا رہے ہو، اللہ نہ کرے آپ لوگوں کے کارڈ وہ لے کے رکھ دیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیوں ابو حمدان بھائی؟ جی بھائی بالکل ایسے ہی ہے، جی ایسے ہی ہے جی۔ خالد محمود بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی BFT بھائی 100% ایگریڈ ود یو حمدان۔ وعلیکم۔ ابو حمدان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سوری عابد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر 100% ایگری ود یو سر۔ یا کسی کے پاس بھی کوئی طریقہ ہو کیونکہ وقت بہت کم ہے اور یہ ہر قسم کے حربے کہیں گے۔ موسیٰ بھائی آپ تو پاکستان سے ہو کے آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی حل ہوگا، کوئی سلوشن آپ کے ذہن میں؟ اوور ٹو یو موسیٰ بھائی، ویلکم۔ جی السلام علیکم تمام بھائیوں کو سلام۔ BFT بھائی بڑا زبردست آپ نے بتایا، یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ، آپ فکر نہ کریں، یہ جو جتنے بھی اس وقت PTI کے نمائندے وہاں پہ ہیں نا وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ ان ٹچ ہے اور وہ اس کو چیک کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس ٹیم ہے کم 40-50 لوگوں کی، بلکہ اس سے بھی تھوڑے زیادہ ہوں گے ینگسٹرز، تو وہ لوگوں کے ڈیٹا بالکل چیک کر رہے ہیں اور ان کو پرچیاں بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن یہ ہے اور
اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فلاں لسٹ کے اندر آپ کا نام ہے، اگر وہاں پہ آپ جاتے ہو تو آپ کو کہتے ہیں جی آپ کا لسٹ کے اندر نام نہیں ہے، تو آپ اس کو کہو کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے کہ میرا نام یہاں پہ ہے، تو اس کا بھی وہ بندوبست کر رہے ہیں، تو چل رہا ہے یہ کام۔ جی موسیٰ بھائی بالکل صحیح کہا، سوری آئی فارگاٹ، بالکل بالکل اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس آلریڈی ووٹرز لسٹ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، تو ان سے برائے مہربانی ان سے جو ہے نا رابطہ کریں، تو وہ آپ کو لسٹ بھی وہ بھی فراہم کر سکتے ہیں آپ کو۔ ساتھ ساتھ یہ آپ جب بھی ادھر آپ 8300 پہ جب آپ SMS کرو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، میرے خیال سے ایسی ہی ہے۔ BFT بھائی اس کو کنفرم کرنا ہے ہم لوگوں نے، اس کو ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ جو نہیں ہے اس نا کا دیکھو جو آپ نے حل ایک کینڈیڈیٹس بات کو۔ بتایا میں جی آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ یہاں پہ ہماری براڈ پاکستان کے اندر بیٹھ کے سننا ہے تو وہ پلیز اوپر آ کے تو اس بات کی تصدیق کرے۔ میرے تک یہ انفارمیشن آج پہنچی ہے کہ آج شام سے پولیس والوں نے ینگسٹرز کو جو موٹر بائک پہ جا رہے ہیں ان کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا وہاں پہ پاکستان میں، اور